اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی، اور میں آج آپ کے سامنے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک حکایت، صرف ایک داؤ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں بزرگان دین کی باتوں کو سمجھ کر اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، ایک شخص کشتی لڑنے کے فن میں ماہر تھا۔ وہ 307 داؤ جانتا تھا اور ہر روز ان میں سے ایک داؤ کے ساتھ کشتی لڑتا تھا۔ ایک شاگرد پر وہ بہت مہربان تھا، اس کو 359 داؤ سکھا دیے، صرف ایک داؤ اپنے پاس رکھا۔ وہ نوجوان کچھ عرصہ میں زبردست پہلوان بن گیا اور دور دور تک اس کی شہرت پھیل گئی۔ ملک بھر میں کسی پہلوان کو اس کا مقابلہ کرنے کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ ایک دفعہ اس نوجوان نے اپنی طاقت کے الزام میں بادشاہ وقت سے کہا کہ استاد کو مجھ پر جو فوقیت حاصل ہے وہ اس کی رگی اور تربیت کے حق کی وجہ سے ہے، ورنہ قوت اور فن میں اس سے کم نہیں ہوں۔ بادشاہ کو اس کی بات پسند نہ آئی اور اس نے استاد اور شاگرد میں کشتی کروانے کا حکم دے دیا۔ مقرر ہدن کو اس دنگل کے لیے شاہانہ انتظامات کیے گئے اور اسے دیکھنے کے لیے خود بادشاہ، حکومت کے عہدے دار، دربار کے افسر اور ملک بھر کے پہلوان جمع ہوئے۔ نوجوان مست ہاتھی کی طرح دنگل آیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ پہاڑ کو بھی اکھاڑ سکتا ہے۔ بوڑھا استاد سمجھ گیا کہ نوجوان شاگرد قوت میں اس سے بڑھ چکا ہے، تاہم وہ اس داؤ کا توڑ نہیں جانتا تھا۔ استاد نے اس کو دونوں ہاتھوں سے سر پر اٹھا لیا اور پھر زمین پر پٹخ دیا۔ ہر طرف واہ واہ کا شور مچ گیا۔ بادشاہ نے استاد کو بیش بہا انعام سے سرفراز کیا اور نوجوان کو ملامت کہ تو نے اپنے محسن استاد سے مقابلہ کیا اور ذلیل ہوا۔ تو ناظرین، جو اپنے استاد سے مقابلہ کرتے ہیں یا اپنے استاد کے ساتھ ہٹ درمی کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو ایسے ہی ذلیل کیا کرتا ہے کہ وہ ہزاروں کے مجمع میں ذلیل ہو کر رہ جاتے ہیں۔ باوجود طاقت ہونے کے، باوجود ہمت اور جرأت ہونے کے، وہ ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں ذلیل ہو جایا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب کو اپنے استاذی مکرم کا ادب اور احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی کے آگے میں آپ کو ایک اور حکایت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی میں سناتا ہوں، جس کا کام اسی کو سانجے۔ ایک شخص آشوب چشم میں مبتلا ہو گیا۔ علاج کے لیے جانوروں کے معالج کے پاس گیا۔ اس نے وہی دوا جو جانوروں کی آنکھوں میں لگاتا تھا اس کی آنکھوں میں لگا دی۔ اس دوا سے آشوب چشم کی کیا ٹھیک ہونا تھا، بیچارہ اندھا ہو گیا اور وہ جو جانوروں کے معالج سے جگڑنے لگا، یہاں تک کہ معاملہ عدالت میں پہنچا۔ قاضی نے فیصلہ دیا کہ جانوروں کا جو جانور ہے، جو معالج ہے، کوئی تعاون نہیں، اس پر کوئی تاوان نہیں۔ اگر یہ شخص گدھا نہ ہوتا تو جانوروں کے معالج کے پاس کیوں جاتا؟ داناؤں کے نزدیک یہ کم عقلی کی بات ہے کہ ایسے کام کو کسی نہ تجربہ کار آدمی کا سپرد کیا جائے جس کے لیے تجربہ اور مہارت فن لازمی ہو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں حکایات میں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنا علاج ایسے معالج سے کرانا چاہیے جو اس علاج کا فن جانتا ہو۔ یعنی اگر ہمیں روحانی بیماری ہے تو ہمیں اپنے پیشوا کے ساتھ اپنے اللہ کے ولی کے پاس جانا چاہیے کہ اپنا روحانی علاج کروا سکیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں بزرگان دین کی سچی پکی محبت عطا فرمائے اور ہمیں ان کی محبت کو اپنے دل میں سمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔